بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فرمایا مشرکین و کفار تو پہلے کفر و شرک میں مبتلا تھے. جن لوگوں کو پہلے کتابیں نصیب ہوئیں، انبیاء کی امتیں تھے، اہل کتاب تھے، انہیں اختلاف کرنے کی کیا مصیبت تھی، جبکہ واضح دلائل ان کے پاس آ گئے. ان میں کئی طرح کے دلائل موجود تھے. پہلی بات تو یہ تھی کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، حتیٰ کہ جائے پیدائش خاندان تک ان کی کتابوں میں موجود تھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین تک کی پہچان ان کی کتابوں میں موجود تھی. تو جب اس کے مطابق معاملات ظہور پذیر ہوئے تو انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسری دلیل یہ تھی کہ وہی عقائد و نظریات جو ان کی کتابوں میں تھے، اللہ کے بارے وہی عقیدہ، آخرت کے بارے وہی عقیدہ، نبوت کے بارے وہی عقیدہ، قیامت کے بارے وہی عقیدہ، فرشتوں کے بارے وہی عقیدہ، نیکی اور بدی کا وہی تصور، آخرت کا، یوم حساب کا، قیامت کا وہی تصور. اتنے بڑے دلائل ملنے کے بعد پھر انہیں کیا ضرورت پیش آ گئی کہ انہوں نے اختلاف کیا اور مخالفت کی دین حنیف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اسلام نے اگر ان پر دنیا میں کسی کو مسلط کر دیا ہو کہ اس بندے کی مرضی کے مطابق تمہیں جینا ہے، تو بھی ایک بات ہے. جس طرح دنیاوی حکومتیں ہیں تو ساری رعیت کو حکمران کی، بادشاہ کی مرضی کا دھیان کرنا پڑتا ہے، اس کی خواہش کے مطابق جینا پڑتا ہے. فرمایا
وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا کسی کو بھی سوائے اس کے کہ خالص مخلص ہو کر پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کریں اور یکسو ہو کر مخلصین لہ الدین یکسو ہو کر پوری یکسوئی کے ساتھ صرف ایک اللہ کی اطاعت کریں. یعنی شہنشاہیت یا بادشاہت کا تصور اسلام نے ختم کر دیا. شخصی حکومتیں اسلام نے ختم کر دی. بندوں کی حکومتیں اور بندوں کی خدائی ختم کر دی. اسلام نے خلافت کا تصور دیا. خلیفہ معنی کے اعتبار سے ہی خود مختار نہیں ہوتا، نائب ہوتا ہے. جس کا نائب ہوتا ہے اس کے احکام کو نافذ کرتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی حکم نافذ نہیں کر سکتا. تو مسلمانوں کا امیر خلیفہ ہوتا ہے، اللہ کا نائب ہوتا ہے، احکام الہی کو نافذ کرتا ہے. اگر دوسرے نماز پڑھنے کے مکلف ہیں تو وہ خود بھی مکلف ہے. اگر دوسرے زکوٰۃ دینے کے مکلف ہیں تو وہ خود بھی مکلف ہے. جو چیز دوسروں کے لیے حلال ہے اس کے لیے بھی حلال ہے، جو دوسروں کے لیے حرام ہے خود اس کے لیے بھی حرام ہے. یعنی اتنا ہی وہ بھی دین پر کاربند ہے، اتنی ہی سختی سے وہ بھی دین پر عمل کرتا ہے جتنا دوسرے. انہی کی طرح کا ایک بندہ ہے. یا تو اختلاف اس لیے کرتے کہ ہمیں ایک بندے کی غلامی کرنی پڑ گئی، ایسی تو کوئی بات نہیں. اسلام نے تو یہ تصور ہی ختم کر دیا. اور آج بھی ہمارا مسئلہ بنیادی یہی ہے. ہماری حکومتیں، ہمارے حکمران اپنا طرز حکومت اسلامی اور دینی کیوں نہیں کرتے؟ ایک جگی نشین، ایک بادیہ نشین، ایک صحرا میں بسنے والا اور ملک کا حکمران اس میں برابر ہو جاتے. دونوں احکام الہی کے مکلف ہیں، دونوں کو زندہ رہنے کا حق ہے، دونوں کے حقوق بھی برابر ہیں. حکمران بادشاہ بن کر رہنا چاہتے ہیں، اپنی منوا کر رہنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اسلامی نظام سے جان بچاتے ہیں، اس کے قریب نہیں آتے. کہتے ہیں یہ قابل عمل ہی نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی کلمہ گو خود کو مسلمان کہنے والا جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا نظام تو قابل عمل ہی نہیں ہے، تو کتنی عجیب بات ہے. پھر جس رب کا نظام قابل عمل نہیں ہے اسے رب کیوں مانتے ہو؟ وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اسے رب مانا جائے. اس کی عبادت کیوں کی جائے؟ اس کی باتیں قابل عمل ہی نہیں ہیں تو اس کی عبادت کیوں کی جائے؟ تو یہ جملہ تو کفریہ ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نظام تو اللہ کا دیا ہوا حق ہے، ہماری بد نصیبی، ہم گناہگار ہیں کہ ہم اسے اپنا نہیں رہے. تو یہ تو آج کہا جا سکتا ہے کہ حق تو ہے، ہم حق سے محروم ہیں. یہ نہیں کہتے، کہتے ہیں وہ قابل عمل ہی نہیں ہے، چلو بات ختم ہو گئی. مسلمانوں میں فرقہ بازی بن گئی ہے. یہ فرقے اسلام میں کہاں سے آ گئے؟ اتنے فرقے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اسلامی احکام کی تشریح کرتے ہیں. قرآن تو ہم ایک ہی پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی اپنے مرضی کے پہناتے رہتے ہیں. عربی ایک بہت سمندر ہے معانی کا، اس میں بہت وسیع المعانی زبان ہے.
اور جب قرآن نازل ہوتا تھا تو صحابہ کرام بھی مرضی سے معنی مقرر نہیں کرتے تھے، بلکہ کتنی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، جانتے ہو اس کا معنی کیا ہے؟ تو عرض کرتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معنی بتلاتے وہ قبول کیا جاتا، پھر اس کے مطابق عمل کیا جاتا۔ تو آج بھی اگر ہم اپنے اپنے معنی چھوڑ دیں اور وہ معنی اختیار کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، صحابہ نے سمجھے اور سیکھے اور ان پر حضور کے سامنے عمل کیا، اور آپ نے تصدیق فرمائی کہ یہی مراد تھی، تو کوئی فرقہ نہیں رہتا، سب ایک ہو جاتے ہیں، عقائد بھی ایک ہو جاتے ہیں، اعمال بھی ایک ہو جاتے ہیں۔ اور حکمران اگر کرنا چاہیں تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، وہ اسلام نافذ کیا جا سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن یہ نہ کرنے کے بہانے ہیں، کس فرقے کا اسلام نافذ کریں، یا حکمران کے اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں، اس سے بڑھ کر اور طنز اسلام پر کیا ہوگا؟ تو فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اسلام نے تو کسی شخص کی غلامی کا حکم نہیں دیا، کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ جو اسلام سے باہر جاتے ہیں وہ افراد کی غلامی کرتے ہیں، بادشاہوں کی غلامی کرتے ہیں، امراء کے غلام بن جاتے ہیں۔ اسلام نے تو بندوں پر سے بندوں کی حکمرانی ختم کر دی، صرف اللہ کی اطاعت کا حکم دیا۔ امیر المومنین بھی اتنا ہی مکلف ہے جتنا ایک عام آدمی مکلف ہے، اس کے لیے بھی وہی حلال ہے جو ایک عام شہری کے لیے حلال ہے، اور اس کے لیے بھی وہ حرام ہے جو عام شہری کے لیے حرام ہے۔ سو سب نے اللہ کی عبادت پورے خلوص سے حنفاء، بغیر لگی لپٹی کے تک سیدھی، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، عبادات کی پابندی کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور اموال میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں، زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ تزکیہ سے ہے جو پاک کر دیتی۔ اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور دنیا میں واحد ہے۔ دنیا کے جتنے معاشی نظام ہیں ان میں کمانے پر پابندی ہے کہ اس طریقے سے کما سکتے ہو، اس سے نہیں۔ مثلا کوئی نظام اجازت نہیں دیتا کہ چوری ڈاکے سے پیسہ کما سکتے، رشوت کی کوئی اجازت نہیں دیتا، کمانے کے طریقے متعین ہیں۔ پھر اس کے بعد جو حکومت کے ٹیکس اور اخراجات ہوتے ہیں وہ دینا پڑتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے اپنے پیسے ہیں، خواہ گلی پہ رکھ کے آگ لگا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کھائیں پہنیں کسی کو دیں جہاں چاہے۔ اسلام ایسا نہیں کرتا۔ اسلام کمانے کے طریقے متعین کرتا ہے، خرچ کرنے کے طریقے متعین کرتا ہے، اور فضول خرچی اور اسراف سے بھی روکتا ہے۔ اسلام بنیادی عقیدہ یہ دیتا ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ اس کا ہے جس کی کائنات ہے، تمہارے پاس وقتی طور پر امانت ہے، جائز حدود کے اندر استعمال کر سکتے ہو، حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ عبادات قائم کریں، مالی معاملات میں اللہ کی اطاعت کریں، ذالک دین القیمہ، اور بس اتنا سا سچا اور کھرا دین کا تکلف اتنا سا ہے کہ حلال کماؤ، جائز امور پر خرچ کرو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ سے تعلق قائم رکھو۔ کیا تکلف ہے اس میں، کیا تکلیف؟
اور اس میں سب برابر ہیں، شاہ و گدا سب کے لیے ایک قانون ہے۔ اب اس کے باوجود بھی ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اس کے باوجود، اس کے آسان ہونے کے باوجود، اس کے حق ہونے کے باوجود، اس کے قابل عمل ہونے کے باوجود، پھر اہل کتاب یا مشرک جب اختلاف کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ فی نار جہنم خالدین فیہا، انہیں دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بھی دوزخ میں تو مر کے داخل ہوں گے بار الہ، خبر انہیں اس دنیا میں دی جا رہی ہے۔ دنیا میں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آخرت مستقل، دائمی، ابدی ہے، اصل ہے، حقیقت ہے۔ دنیا وقتی، لمحاتی، پرتو، سایہ ہے۔ اصل چیز تو قائم رہتی ہے، سایہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ یوں سورج ڈھلتا ہے سایہ لمبا ہوتا رہتا ہے، سورج ڈوبتا ہے سایہ ختم ہو جاتا ہے، دیوار تو قائم رہتی ہے۔ تو جو اصل ہوتی ہے سایہ اسی سے متاثر ہوتا ہے، ویسا ہی سایہ ہوتا ہے۔ جتنا درخت اور جھاڑ ہے اتنا سایہ ہوگا، جتنے کم پتے ہیں اتنا کم سایہ ہوگا۔ تو آخرت جس کی بہترین ہے، اس کی دنیاوی زندگی چونکہ اسی کا ظل ہے، پرتو ہے، سایہ ہے، دنیاوی زندگی پرسکون ہوگی۔ جس کے لیے آخرت میں جہنم ہے، اس کے لیے دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے، زندگی دکھوں سے بھر جاتی ہے۔ تو فرمایا مشرکین میں سے یا اہل کتاب میں سے جو بھی اس دین کا انکار کرے گا یا اس پر عمل نہیں کرے گا، کفر کرے گا، انہیں دوزخ میں جانا ہوگا اور دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ 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 دوزخ میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس لیے کہ اولئک ھم شر البریہ، اس لیے کہ دنیا میں بدترین خلائق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا، اللہ کے ان گنت احسانات کو بھول کر اس کی نافرمانی کی۔ اس نے انہیں پیدا کیا، بے شمار نعمتیں، خصوصیات جو گنی نہیں جا سکتی عطا کی، انہوں نے اسی کی عظمت کا انکار کیا، اسی کی اطاعت سے انکار کیا۔ بدترین خلائق یہ لوگ ہیں، جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس خبر کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی دنیاوی زندگی بھی جہنم کا نمونہ بن جائے گی۔ نہ گھروں میں سکون ہوگا، نہ کمائی میں برکت ہوگی، نہ آپس میں محبت ہوگی، نہ اطمینان ہوگا، خطرے ہوں گے، ڈر ہوگا، چوریاں ہوں گی، ڈاکے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں گے، لوٹتے رہیں گے، رشوتیں ہوں گی، ناجائز ہوگا، ظلم ہوتے رہیں گے۔ ان کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان کی دلیل یہ ہے کہ ان کے اعمال سدھر گئے۔ قرآن کریم نے ہر جگہ جہاں ایمان کی بات کی ہے ساتھ عمل صالح کی قید لگا دی ہے کہ ایمان کا معنی ہے اس کا کردار درست ہو جائے۔ یہ ہمارا دعویٰ اسلام جو ہم لیے پھرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور کردار ہمارا کافروں جیسا ہے، اس کا تصور قرآن میں نہیں ہے۔
قرآن ایمان اسے کہتا ہے جس میں کردار ایمان کے عقیدے کے مطابق ہو۔ جو ایمان لائے اور ان کا کردار صالح ہو گیا، سنت کے مطابق ہو گیا، اولئک ہم خیر البریہ، وہ میری بہترین مخلوق ہے۔ انہوں نے میری عظمت کا اقرار کیا، میری اطاعت کا حق ادا کیا، میری نعمتوں کا شکر ادا کیا اور اپنے مخلوق ہونے کا حق ادا کیا، وہ میری بہترین مخلوق ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان کا انعام ان کو یہ ملے گا، ان کا صلہ ان کو یہ ملے گا کہ اللہ انہیں ایسے باغات میں ہمیشہ کے لیے رہنے کی جگہ دے گا جن کے تابع نہریں بہتی ہیں۔ یعنی دنیا میں باغات نہروں کے یا پانی کے تابع ہوتے ہیں، جہاں پانی پہنچ سکتا ہے وہاں باغ لگایا جا سکتا ہے۔ جنت میں پانی باغوں کے تابع ہوگا، جنتی جہاں باغ چاہے گا لگائے گا، پانی کو وہاں پہنچنا ہوگا، اور اس میں وہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ 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 وہیں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ کی عطا پہ بہت خوش ہوں گے۔ یعنی جنت کیا ہے؟ رضائے الہی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ جنت کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ دلیل ہے اللہ کی رضا کی، ایک سند ہے رضائے باری کی۔ رضی اللہ عنہم، جنہیں جنت ملے گی یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ اللہ ان پر راضی ہے۔ ورضوا عنہ، اور انہیں اتنا دے گا کہ مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی، کہیں گے اللہ جو ہے بس کر دیجیے، سوچ نہیں سکتے کہ اس سے زیادہ آپ کیا مانگیں۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ انعام اس کے لیے ہے جس کے دل میں اپنے پروردگار کی خشیت ہے۔ یہ خشیت کیا ہے؟ اردو ترجمہ تو مجبوری ہے، اردو کا دامن تنگ ہے، اردو میں تو لکھنا پڑتا ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کے علاوہ کیا لکھا جائے؟ لیکن ڈر بڑی مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، ڈر دشمن سے بھی ہوتا ہے، ڈر موذی جانور سے بھی ہوتا ہے، ڈر نقصان کا بھی ہوتا ہے، بیماری سے بھی بندہ ڈرتا ہے، ڈر تو بہت ہوتے ہیں۔ خشیت ایک بڑا لطیف سا دل کا جذبہ ہے کہ قلبی تعلق کو کسی سے، دل سے، خلوص دل سے کسی کو ہم چاہتے ہوں تو فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ، عرب شاعر کہتے ہیں کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا غلام ہو جاتا ہے، ویسا ہی کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے، گویا اس کا اسیر ہو جاتا ہے، مطیع ہو جاتا ہے، تابعدار ہو جاتا ہے۔ اور یہ فعل دل کا ہے۔ اگر یہ تعلق اللہ کریم سے قائم ہو جائے اور اتنی محبت اللہ کریم سے ہو جائے کہ بندہ بات بات پر اسے ڈر لگے کہ ایسا کہنے سے، ایسا کرنے سے کہیں اللہ کریم خفا تو نہیں ہوں گے، اسے خشیت کہتے ہیں۔ یہ ڈر یعنی اپنے اس رشتے الفت میں بال آنے کا ڈر، اور یہ بنائے نہیں بنتا، سوچنے سے کیفیات نہیں بنتی۔ ایک آدمی سوچتا رہے میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔
ایک آدمی سوچتا رہے میرے پاس فلاں اچھی گاڑی ہے، فلاں اچھی گاڑی ہے، تو اس کے پاس ہو جاتی ہے۔ سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ خشیت کہاں سے آئے؟ یہ وہ کیفیت ہے جو انبیاء علیہ السلام کے قلوب اطہر سے تقسیم ہوتی۔ انبیاء جب مبعوث ہوتے ہیں تو ان کے قلوب اس خشیت کا خزانہ اور مصدر اور منبع ہوتے ہیں۔ سمندر ہوتا ہے خشیت الہی کا ان کے سینے اطہر میں۔ جو ان پر ایمان لاتے ہیں اسی لیے تو وہ صحابی بن جاتے ہیں۔ کوئی صحابہ پر نمازیں ہم سے زائد فرض تو نہیں تھی، زکوٰۃ ہم سے زائد، کوئی دین الگ تو نہیں تھا صحابہ، یہی فرائض و واجبات تھے۔ اور بعض لوگوں نے صحابہ کے بعد اتنے نوافل، اتنی عبادات کی جو صحابہ کے عہد میں نہیں تھیں، بہت محنتیں کی، بہت بڑے جہاد کیے، وہ صحابی نہیں ہو سکے۔ جس نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا حضور کی نگاہ اس پر پڑی، تو اس ایک نگاہ میں قلبی کیفیات جو منتقل ہوئیں وہ بغیر ملاقات کے نصیب نہیں ہو سکتی۔ بغیر بارگاہ نبوت کی حاضری کے کوئی صحابی نہ بن سکا۔ صحابہ میں بھی اس کثرت سے آئیں کہ جو ان کی مجلس میں پہنچا تابعی ہو گیا۔ تابعین میں بھی اس کثرت سے تھیں کہ جو ان کی بارگاہ میں پہنچا تبع تابعی، یہ طبقے ہی الگ ہو گئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ انسانیت پر، یعنی سب سے زیادہ خشیت الہی رکھنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں۔ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد والا یعنی صحابہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد والا تابعین کا زمانہ۔ پورے زمانے جو دنیا پہ گزرے اور گزریں گے ان میں بہترین زمانے یہ تین ہیں۔ تبع تابعین کے بعد وہ زور نہ رہا کہ سامنے آئے اور سینہ منور ہو گیا، نہیں، پھر لوگوں کو اپنے سینے روشن کرنے کے لیے محنت کرنا پڑی، ذکر کرنا پڑے، اللہ اللہ کرنا پڑی، اور تابعین کی صحبت میں رہ کر کرنا پڑی۔ ان کے سینے سے انوارات جذب کر کے اپنے قلوب میں خشیت پیدا کرنا پڑی۔ جن لوگوں نے یہ نعمت حاصل کی انہی کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں۔ صحبت نبی میں صحابی بنے، صحابی کی صحبت میں تابعی بنے، تابعی کی صحبت میں تبع تابعی بنے، تبع تابعین کے پاس پہنچ کر ولی بنے۔ اور یہ پیری مریدی کا تصور اسلام میں کیوں آیا؟ وہ جن لوگوں نے وہاں سے خشیت حاصل کی ان کی خدمت میں پہنچ کر ذکر کر کے دل کو، سینے کو روشن کر کے وہ کیفیت خشیت کی جنہوں نے حاصل کی وہ مرید کہلائے۔ آج بھی اسلام میں بیعت کا یا پیری مریدی کا تصور یہ ہے کہ آپ شیخ سے خشیت الہی حاصل کریں۔ جو لوگ اس قابل نہیں کہ قلب میں خشیت پیدا کر سکیں، وہ اس قابل نہیں کہ انہیں شیخ مانا جائے یا ان کی بیعت کی جائے۔ ہاں، ایک بیعت اصلاح ہوتی ہے، وہ ہر اس شخص کی جا سکتی ہے جو احوال احکام الہی روزمرہ کے جانتا ہو، خواہ وہ پورا عالم نہ بھی ہو، لیکن روزمرہ کے امور جانتا ہو، حلال حرام جائز ناجائز، اور بتا سکتا ہو، تو یہ اسے بیعت اصلاح کہتے ہیں۔ اس کے لیے پورا عالم ہونا بھی شرط نہیں، روزمرہ کے امور جاننا شرط ہے کہ بندہ اس سے پوچھ کر
عمل کر سکے، اصلاح ہوتی رہے، یہ بیت اصلاح ہے۔ اگر عالم ہو تو نور اللہ نور ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن شیخ یا پیر یا برکات حاصل کرنے کی بیت خشیت قلبی حاصل کرنے کے لیے، یہ جو لوگوں نے بنا لیا نا کہ پیر صاحب کی دعا سے اولاد ہوگی، پیر صاحب کی دعا سے روزی ملے گی، بچے کو ملازمت ملے گی، بیماری، یہ ہندوؤں کے تصورات ہیں۔ وہ بتوں سے یا پروہتوں سے یا اپنے مذہبی پیشواؤں سے، چونکہ کافر کا دین بھی دنیا ہے، وہ مذہبی رسومات بھی اسی لیے ادا کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہو، تو وہ اپنے جو مذہبی پیشوا بناتا ہے وہ بھی حصول دنیا کے لیے بناتا ہے۔ یہ بر صغیر میں ہمارے ہاں زیادہ ہے، باہر کی دنیا میں اتنا مسلمانوں میں اس طرح نہیں ہے۔ وہ اگر کسی کو شیخ بناتے ہیں تو اس سے ذکر ہی سیکھتے ہیں، اللہ اللہ سیکھتے ہیں، خشیت قلبی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ انعامات ذالک لمن خشی ربہ، انہیں نصیب ہوتے ہیں جنہیں اپنے پروردگار کی خشیت نصیب ہو جائے، وہ رشتہ، وہ تعلق، وہ نازک سا تعلق قلبی بن جائے جو زندگی کو اللہ کریم کی پسند کے مطابق ڈھال دے اور اس کی ناپسند سے بچنے کی کوشش کرے، تو یہ انعامات اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔